الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ ایک بار جی درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی جی جناب، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جی universal laws of unlimited richness. 3 universal laws of unlimited richness in the light of Islam and science. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے شروع میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یونیورسل لاز سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے عالمگیر قوانین ہیں کہ آپ پاکستان میں، انڈیا میں، ملائیشیا میں، امریکہ میں، جہاں مرضی ہیں، یہ ہر جگہ پہ آپ کو ان کے اثرات نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ انہیں انڈرسٹینڈ کریں گے اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ریزلٹس جو ہے فوراً نظر آئیں گے۔ یہ بالکل ٹائم اینڈ اسپیس فری ہیں، کسی خاص وقت میں ضروری نہیں ہے کہ جناب صبح کو کریں گے شام کو اس کا اثر نہیں ہوگا، یا جناب آج کل ہوگا، جناب آج سے 10 سال پہلے اثر نہیں تھا، یا آج سے 10 سال بعد اثر نہیں رہے گا۔ نو، یہ دیز آر دا یونیورسل لاز کائنات۔ جیسے سورج نکلتا ہے، وہ اپنے قانون ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق نکلتا ہے، اسی طرح ڈوب جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، تو ایک قانون سے چل رہا ہے، ایک جو ہے لا کو فالو کر رہا ہے۔ سیم وے ہم 3 یونیورسل لاز کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اسپیس باؤنڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں مرضی ہیں، جیسے مرضی حالات ہیں، یہ ان میں ان کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے گریوٹی ہوتی ہے، گریوٹی ہم کسے کہتے ہیں؟ کشش ثقل۔ اس مارکر کو اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ نیچے گرے گا، اگر میری جگہ پہ کوئی اور آگے چھوڑ دیتا ہے تو بھی نیچے گرے گا۔ اگر میں امریکہ میں ہوں نیچے گرے گا، سر اگر میں انڈیا میں ہوں تو بھی نیچے ہی، مسلمان ہوں پھر بھی نیچے گرے گا، اگر میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا خدا نہ خواستہ تو بھی یہ نیچے ہی گرے گا اگر میں چھوڑوں گا۔ دیز آر دا یونیورسل لاز، رائٹ؟ دن ہے تو سب کے لیے ہے، رات ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ لاز ہیں جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل لاز۔ اچھا، ان لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایسی امیر کی بات کریں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی حد میں رہو، تو کوئی بندہ کہہ رہا ہے، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین، یعنی کہ آپ جب تھوڑا سوچو، کم کے لیے خواہش کرو، ٹھیک ہے جی، آپ نے جتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے لیے بڑے محدود ہو کے رہو، تو دیز آر دا لیمٹس۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا اکنامکس میں اسکیرس آف ریسورسز، کہ اس کائنات میں ریسورسز کی کمی ہے، محدود ہیں، اور خواہشات لامحدود ہیں، لیکن ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نو 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 ان لمیٹڈ ریسورسز آر ناٹ لمیٹڈ۔ ٹھیک ہے جی، دیز آر ان لمیٹڈ۔ سر سانس لیتے ہیں، آکسیجن کتنی چاہیے؟ اس سے زیادہ ہی ہے، ایسی ہے جی۔ آپ کو سورج سے کتنی حرارت چاہیے؟ یہ اس سے زیادہ ہی دیتا ہے۔ فصلوں کو جتنی چاہیے دے رہا ہے، ماشاءاللہ، صحیح طرح سسٹم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو رہنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ اس سے کتنی زیادہ موجود ہے، ایسے ہی ہے جی۔ پانی پینے کے لیے آپ کو کتنا چاہیے؟ اس سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں جی 8 گلاس پانی ڈیلی بندے کو پینا چاہیے، اور آپ کے پاس جناب وہ گیلنز بھری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہیں وہاں ماشاءاللہ ریسورسز بہت زیادہ ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، السلام علیکم، وہ انلمیٹڈ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے انسانیت کو، دیٹ از آلسو انلمیٹڈ۔ دیٹس وائی، اسی وجہ سے ہم نے بات کیا کہ انلمیٹڈ رچنس۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، انلمیٹڈ کی بات سمجھ میں آ گئی، لمیٹڈ ہو کے نہیں سوچنا، انلمیٹڈ۔ اچھا، ریچنس سے کیا مراد ہے؟ اسے ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہم نارملی کیا کرتے ہیں؟ امیر ہی کہہ دوں اگر میں، کچھ ہمارے دوست ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یار معین صاحب جو ہے نا وہ دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں،
تو میں کہتا ہوں بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی دنیا میں ہے، تو دنیا میں تو آخرت کمانی ہے تو دنیا میں باتیں کریں گے نا. اور دنیا داری سے اسلام نے کہیں بھی نہیں منع کیا. اسلام نے تو، میں اگر دیکھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے دنیا کو پروموٹ کیا ہے. ہاں حرام ذرائع سے نہیں، وہ دنیا داری بھی نہیں رہتی. پھر حقیقت کیا ہے، اگر آپ حرام ذرائع میں جاتے ہیں تو آپ کی دنیا داری بھی صحیح نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں بھائی دنیا داری کو بھی سیٹ کرو اور دین کو بھی سیٹ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے. تو دنیا داری میں ہم کیسے کریں گے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ کماؤ ان لمیٹڈ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لمیٹڈ خرچ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ہر سیشن میں تقریباً ان کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ وی مسٹ کیپ دیز ہیوج پرسنالٹیز، گریٹ پرسنالٹیز ان آور مائنڈس. ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے یار. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس دنیا نہیں تھی؟ سر بڑی آئی، آپ کی سوچ سے زیادہ آئی. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں شاگرد ہیں اور یہ جو غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہو تو ساری کی ساری دولت نشاور کر دیں. تو وہ دولت جو ان کے صحابہ کی بھی تھی وہ اصل میں کن کی بن گئی تھی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ایک اشارے پہ دینے کو تیار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ہی سامان لے آئے. تو پتہ کیا چلا؟ یہ صحابہ کی جو بھی دولت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے. سب کچھ لٹا دیں. تو آپ کو پھر کیا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی؟ سر بڑی تھی، لیکن وہ اپنے اوپر ہمیشہ بانٹنے کو ترجیح دیتے تھے. بھائی دے دیں، پاس نہ ہو بس دے دو. تو ہم نے کہیں بھی، ہم جو کورس بتاتے ہیں نا ریچنس بیونڈ لمٹس، اس میں ہم کہیں بھی یہ نہیں کہتے جی اپنے پاس جمع کر کے رکھو انے وار. ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیکن آپ کے پاس آنا چاہیے تاکہ آپ دینے کے قابل ہو، تاکہ آپ اوپر والا ہاتھ بن سکو، تاکہ آپ قابل رشک انسان بن سکو. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا بریف سا تعارف ہو گیا کس کا؟ ہمارے ٹائٹل کا. The 3 universal laws of unlimited richness. ہم نے بے حساب دولت مندی کے حوالے سے، امیری کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اور 3 ہم نے ایسے اصول آج سیکھنے ہیں جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے اور اسپیس باؤنڈ نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہیں وہ عمل میں آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ جس مرضی وقت میں ہیں آپ کو نظر آئے گا یہ 1990 کی بات ہو رہی ہے یا 1500 کی بات ہو رہی ہے یا 2050 کی بات ہوگی یا 2021 میں بات ہو رہی ہے. ایکولی اپلیکیبل ایوری ویئر، ہر جگہ پہ برابر آپ کو اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ان میں سر سب سے پہلا جو اصول ہے اچھا اس میں ایک چیز آپ کو سائیڈ نوٹ کے طور پہ پہلے ہی بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے سے سنے ہوں لیکن ان کی اپلیکیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اگر اور بتایا کیا جاتا ہے جی آپ کو وہ زیادہ پتہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ نے اس پر عمل کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا دیا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کتنے مہان ہیں، نالج میں آپ کو کتنا پتہ چلا ہوا ہے، does not matter at all. ٹھیک ہے جی. اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ آپ نے انہیں ماسٹر کر کے، ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو ماسٹر کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. اگر تو بنا لیا that's great. اگر نہیں بنایا تو فرق نہیں پڑتا سر آپ کون ہیں، آپ کو پتا کتنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا پہلا اصول ہے کیا ہے جناب؟ the first one is the law of gratitude. what is gratitude؟ اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ شکر گزاری. ٹھیک ہو گیا جناب. تمام امیر لوگوں میں، اور امیری سے مراد میں اصل امیری کی بات کر رہا ہوں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اصل امیری دل کی امیری ہے. اور اس حدیث میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ دولت جو ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے امیری سے، یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا دل کشادہ ہے، آپ خرچ کرنے کے لیے فوراً آپ کا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے جیسے ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ یار میری اپنی ضرورت ہے، خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کسی اور کی ضرورت ہے، خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بہن بھائیوں کو کسی کو وزٹ کرنے جانا ہے، فوری طور پہ آپ کا ہاتھ فوراً جیب کی طرف جاتا ہے. وہ دل کی تنگی کا شکار نہیں ہے. تو کیا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل امیری یہ ہے. ٹھیک ہے جی. دل کا بھی بڑا ہونا. اچھا پلس شوہر ہیں تو کتنے اچھے شوہر ہیں، اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کو تیار ہیں. یہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرا تو سوٹ آ جائے،
بس اس سے آگے میں کیا کہوں تو آپ کے جناب ان سے کم ہی پڑھ لیا ہے تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر بیوی پہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہیں, بچوں پہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہیں, بھائی میں بے جا اور اسراف کی بات نہیں کر رہا کہ انے وائی خرچ کرتے چلے, نو, بٹ یو مسٹ ایٹ لیسٹ ہیو دیٹ اماؤنٹ آف منی اور دیٹ اماؤنٹ آف دل, وڈا دل نہیں جسے کہتے کہ بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا تو خرچ کرنے کے قابل ہو نا, اور دل آپ کو روکے نا کہ بھائی کیا ہوگا آپ غریب, نو, یہ نہیں سوچنا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں جناب اصل امیری. اصل امیر جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان میں ایک پوائنٹ موجود رہا ہو رہا ہے شکر گزاری کا, اور شکر گزاری کا بڑا گہرا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ, آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو چینج کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ مال کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے اپنی حالت کو چینج کرنا چاہتے ہیں, شکر گزاری کا رویہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں انرجی سائنسز, اس کے حوالے سے ہم اسے انشاءاللہ سمجھیں گے. انرجی سائنسز یہ کہتی ہیں, جنہوں نے انرجی پہ ریسرچ کی ہے, ورک کیا, اور اس کے حوالے سے وہ بتاتی ہیں کہ ہر بندے کا ایک خاص طرح کا اورا ہوتا ہے, ہر بندے کے خاص طرح کی ایک فریکوینسی, ایک فیلڈ ہوتی ہے اس کے ارد گرد, نظر نہیں آتی. جیسے سیل فون کے ہمیں سگنلز نظر نہیں آتے نا, لیکن ہوتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں آپ کی تھنکنگ پیٹرنز کی, آپ کے سوچنے کی خاص طرح کی فریکوینسی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ معاشرے میں, آپ اپنے ارد گرد دنیا میں وہ فریکوینسی چھوڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں سے نکل رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی ہے, نظر نہیں آتی لیکن ڈائریکٹلی پہنچتی ہے. ہو سکتا ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ میچ ہو جائے جو بالکل دنیا کے کسی دوسرے کنارے پہ موجود ہے نا, ان کی میچ ہو سکتی ہے, اور چیزوں سے میچ ہوتی ہے, اور ہر چیز کی اپنی انرجی ہے, ہر چیز کی انرجی ہے, ہر چیز کی خاص طرح کی فریکوینسی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جیسی انرجی آپ ایمٹ کرتے ہیں, آپ معاشرے میں چھوڑتے ہیں اپنی سوچوں کی وجہ سے, آپ کو نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ آپ چھوڑ رہے ہیں کوئی انرجی, لیکن ریالٹی میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ویسے ہی انرجی جن چیزوں کے ساتھ جا کے میچ ہوگی, وہ چیزیں آپ کی زندگی میں اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیوں ہوا, لیکن یہ ہوتا ہے. اور اس پہ ویسٹ نے تو انے واہ کام کیا ہوا ہے, اور وہ اسے کیا کہتے ہیں لا آف اٹریکشن کے نام سے انہوں نے مووی بھی بنا دی, دا سیکرٹ کے نام سے, اور اسے بڑی پذیرائی ملی, اس پہ بک لکھی گئی, پھر دا سیکرٹ کے نام سے رونڈا بائرن نے بک بھی لکھ دی, اسی نے اس پہ مووی بھی بنائی تھی, بڑی ہٹ ہوئی. تو پوائنٹ کیا ہے, انرجی سائنسز کیا کہتی ہیں, سر آپ سوچتے کس فارم میں, کس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں اگر تو مسائل چل رہے ہیں, اب میں اس کی آپ کو اپلیکیشن بتانے لگا ہوں شکر گزاری کے اصول کی. اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت پریشانی اور مصیبتوں نے آپ کے دماغ کو آماجگاہ بنا لیا, نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کی انرجیز نیگیٹو ہونے شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, آپ کو دینے والا تو کہتا ہے کہ مجھ سے رج رج کے مانگو, میرے دینے میں کوئی کمی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یار دیکھو ذرا مہنگائی کتنی ہو گئی, یار دیکھو ذرا مسائل کتنے ہو گئے, دیکھو جی جواب ہی نہیں ہے میرا, جو کہتے ہیں جواب ہی نہیں ہے, میرا سوال ہے آپ کو کتنی جابس چاہیے. وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں موین صاحب آپ بات نہیں سمجھے, بات یہ ہے اصل میں کہ آپ ذرا غور فرمائیں, اتنے لاکھ ایپلیکینٹس ہیں یا اتنے کروڑ ایپلیکینٹس ہیں جو جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, سر چند ہزار جابز ہیں یا چند لاکھ جابز ہیں. میں کہتا ہوں یار اس کہانی کو چھوڑ کے مجھے صرف یہ بتاؤ آپ کو کتنی جابز چاہیے. کہتا ہے مجھے تو ایک چاہیے. اور بھائی ایک جگہ ہو جا, بس آپ ایک کے قابل ہو جاؤ, آپ کو معاشرے کے ماحول سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ کو فرق اس سے پڑتا آپ ان میں سے نہ ہوں, ان لاکھوں بے روزگاروں میں سے نہ ہوں, بس یہ آپ کا مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے سب سے پہلا. پھر ہاں اگلے اسٹیپ پہ پھر آپ جائیں, دوسروں کو بھی آپ جابز کریٹ کرنے کی پوزیشن میں اگر جا سکتے ہیں دیٹس گریٹ, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم اپنے آپ کو تو پہلے قابل بنا لو. لہٰذا جب بندہ ایک مسائل کے بارے میں سوچا تو آپ کی انرجیز جو ہے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یار بندے مجھے پے نہیں کرتے, اچھا میں جاب میں کام کر رہا ہوں میری ترقی نہیں کر رہے, میں یہ کروں جناب میرے ساتھ مسائل ہیں, میں جاتا ہوں فلاں جگہ پہ لوگ جہاں پہ مجھے رسپیکٹ ہی نہیں دیتے, مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, میرے گھر والے میرے نال نہیں ہے. اگر یہ سوچتے رہیں گے تو آپ انڈائریکٹلی ناشکری والا رویہ اپنا رہے ہیں, کیونکہ جس رب نے آپ کو بے حساب دیا ہوا ہے, جس نے آپ کو بے حساب دیا, آپ ساری چیزوں کو یکسر اگنور کر کے صرف مسائل پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ رب نے آپ کو اتنا کچھ دیا جو بڑے ہیں جنہیں نہیں دیا. سر یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں, کتنے بیچارے ہسپتالوں میں اپنے آخری سانس جو ہیں وہ گن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آخری ڈیتھ بیڈ پہ موجود ہے, پتہ بھی لگے جانا ہے.
ٹھیک ہے نا, آپ ان میں سے نہیں ہیں الحمدللہ. دیکھ سکتے ہیں, کتنے جو دیکھ نہیں سکتے. سانس لے سکتے ہیں, سانس لینے میں کتنے جو وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں. آپ جناب کھا پی سکتے ہیں, ذائقہ ہے, چکھ رہے ہیں, چل پھر سکتے ہیں. سر آپ کو تو انیوا دیا ہوا ہے رب نے. ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم صرف ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہماری انرجی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک اور بڑا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے, اب میں اسے لنک کرنے لگا ہوں ہماری معاشی طور پہ بری حالت کے ساتھ, کہ یہ ہوتا کہ اصل میں اس کا ایک اصول چلتا ہے, اسے کہتے ہیں ریسورس فلنس. یہ ریسورس فلنس کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ پہچانے میرے پاس کون کون سے مواقع ہیں, میرے پاس کون کون سے ریلیشنز ہیں, میں کس چیز کو کہاں یوز کر سکتا ہوں. ہر اپرچونٹی کو, ہر ایک مواقع, ہر طرح کے مواقعوں کو, وہ جو مواقع جتنے بھی ہیں انہیں پہچانتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. سر جب بندہ نیگیٹو موڈ میں چل رہا ہوتا ہے اسے کوئی ریسورسز نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. کیوں؟ وہ سب کو اگنور کر رہا ہے. اب اس کے سامنے پڑی ہوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کے دماغ نے ہر وقت, اس کے جو دماغ کا ہمارا ایک سب کانشیس پارٹ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ باتیں کس طرح کی کرتا ہے. یہ بندہ باتیں کرتا ہے پاکستان چ کچھ نہیں ہے ਭਾਜੀ, ਸਾਡੀ برادری جڑی وہی نہیں ہے ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਜੀ مہنگائی بڑی ہے, کرپشن بڑی ہے. دماغ کیا کرتا ہے, وہ لمیٹڈ کرتا چلتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے, لمیٹڈ ہونے کی ریزنز, کہ میں کیوں نہیں ترقی کر سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا, کیونکہ فلاں نے یہ کر دیا, تو کیا لمیٹڈ رہتا جا رہا ہے. اب دماغ آپ کو اپرچونٹیز نہیں دکھائے گا. کیوں؟ آپ نے پہلے ہی اسے ثابت کر دیا ہے کہ اپرچونٹیز تو ہیں ہی نہیں. اب وہ اپرچونٹیز کی فیلڈ میں آپ کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کرے گا, تو آپ کو گائیڈ کس فیلڈ میں پھر کرے گا؟ مسائل کی فیلڈ میں. اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں, مصیبتیں, ٹینشنیں ہر طرف سے آنے شروع ہو جائیں گی. سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے, اور ہمیں اسکرپچرز میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں, یعنی کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان میں یہ چیز کسی نہ کسی انداز میں ہم تک ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ولا ان کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید, میری پکڑ بڑی شدید ہے, پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اسکرپچر میں, ہمیں الہامی کتاب میں آخری دا لاسٹ ٹیسٹیمنٹ میں مل رہا ہے, دا فائنل ٹیسٹیمنٹ میں. کیا کہ بھئی یہ اصول ہے, اگر آپ نے بری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ چیزیں آتی جائیں گی, آتی جائیں گی, آتی جائیں گی. اب میں اسے لنک کر رہا تھا ہماری معاشی طور پہ بدحالی کے ساتھ. سر جب آپ نے پریشانیوں کے بارے میں سوچا تو آپ کے سامنے اگر اپرچونٹی آئے گی بھی تو آپ اسے نظر انداز کر دیں گے, سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے, آپ سے نظر انداز ہو جائے گی. ایک نا فوجیوں کا دستہ تھا, وہ ایک راستے سے گزرا کرتا تھا پریڈ کے لیے جب جاتا تھا, سالہ سال سے جا رہا تھا. جب پوچھا, کسی بندے نے ان سے انٹرویو کیا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں پر نا ایک سائڈ پہ کر کے ایک درخت لگا ہوا ہے, فلاں درخت ہے, آپ نے دیکھا ہے؟ تقریباً سب نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا. سارے بیٹھے حیران ہوئے, واقعی ہے. اگلے دن سارے کیا دیکھا تو واقعی تھا. اب سوال یہ ہے کہ سالہ سال سے جا رہے ہیں, دیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے دماغ نے اسے رجسٹر ہی نہیں کیا, اسے ایک انوانٹیڈ, ایک سمجھیں ایک irrelevant چیز کیا ہے کہ اگنور کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچنا گوارا ہی نہیں کیا, یا آپ کی ریکوائرمنٹ میں وہ نہیں تھا کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے. اچھا اب اسی چیز کو اپلائی کریں, جب آپ نے صرف مسائل کے بارے میں سوچا, آپ کا مائنڈ آپ کو صرف مسائل دے گا, صرف ٹینشن, پریشانیاں, مصیبتیں دے گا. آپ نے سوچا پاکستان میں یار اتنی اماؤنٹ سے نا زیادہ کمایا نہیں جا سکتا, اب وہ آپ کو اتنی اماؤنٹ سے زیادہ کمانے کا راستہ دکھائے گا ہی نہیں. کیوں؟ آپ نے پہلے لمٹ لگا دی, اس کے نیچے نیچے ہی آپ کو بتائے گا. اور اگر آپ کہیں گے اتنے تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر اس سے نیچے بھی نہیں بتائے گا. وہیں بھی جہاں پہ چل رہے ہیں. تو یہ ناشکری کا ایلیمنٹ ہے ہمارا. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی معاشی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا چیز ہے؟ پہلا اصول آ گیا ہمارے پاس, شکر گزاری کا رویہ اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا کریں؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مشق دے سکتا ہوں. سر کانشیسلی ہمیں اسلام نے تو بتایا ہوا ہے نا, چھینک آیا تو الحمدللہ کہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے تو جو دعا سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ سے ہماری آنکھ کھلتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم قرآن کھولیں تو پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت جو قرآن پاک کی آتی ہے بسم اللہ کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار پھر الحمدللہ. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ. نیا لباس پہنتے ہیں پھر اس میں الحمدللہ آتا ہے. او بھائی یہ کیوں بار بار تکرار آ رہی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں ڈیلی,
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ. بھئی کیوں ہمیں بار بار یہ چیز سکھائی گئی, کیوں تکرار کرائی؟ کیونکہ اللہ نے بنایا, اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسانوں اگر آپ نے الحمدللہ والا ایٹیٹیوڈ نہ اپنایا تباہ و برباد ہو جاؤ گے. وہ تیری پوری نہیں پائے گی تو دین واسطے کدھر آئے گا؟ تیری اپنی نہیں پوری پہنی, تم ساری زندگی مانگ مانگ کے گزارا کرو گے, وہ اوپر والا ہاتھ کہاں سے بنو گے؟ اوپر والا ہاتھ بنو گے تو کچھ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوگے, ورنہ تو یہی وقت پہ آ رہے گا کہ یار پتہ نہیں آج شام کو کھانا پکنا ہے کہ نہیں پکنا, روٹی پکنی ہے کہ نہیں پکنی. سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. لہٰذا شکر گزاری کے لیے میں اب آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ بتانے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے آپ کوشش کریں کہ الحمدللہ یا تھینک یو یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. سوچیں آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے, کوئی موسٹ امپورٹنٹ چیز. اب اگر آپ انکم کی بات کرنے لگے ہیں, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی آ رہے ہیں اپنے پوائنٹ پہ, اس کے ساتھ لنک کرنے لگے ہیں. سر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے یہ غور کریں آپ کو کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں گرو کرنے کی. اب وہاں پر جا رہے ہیں سر, یہی بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. آپ تو انو وڑن دے رہے ہیں کمپنی کے اندر, اور وہاں پر جا کر انہوں نے کروڑوں لگایا ہوا ہے, اور آپ کو موقع دیا آؤ اور آ کے پلے کرو, اپنا رول پلے کرو. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اپرچونیٹیز ڈھونڈنی ہیں, اور اپرچونیٹیز عام طور پہ مسائل میں چھپی ہوتی ہیں. اپرچونیٹیز عام طور پہ مسائل کے اندر چھپی ہوتی ہے. دیکھیں اس آرگنائزیشن کے مسائل کیا ہیں, انہیں حل کرنے کے لیے آپ ایکسٹرا بڑھ بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں. اگر میں ایک خاص حد کے اندر ہی رہوں گا تو میری انکم بھی خاص حد کے اندر ہی رہے گی. اگر میں خاص حد سے باہر نکل کے کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کروں گا, سر پوری کمپنی کے نا سارے امپلائی فارغ ہو سکتے ہیں, تسی نہیں ہو سکتے. جیسے ایک بندے کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یار وہ بندہ جو ہے وہ مارکیٹنگ میں سیلز میں بڑا آگے ماشاءاللہ بڑا زبردست گرو کرتا ہے, اور ساری کمپنی کے سارے امپلائیز جو ہیں وہ ڈر کے بات کرتے ہیں اپنے سی ای او یا اپنے مینیجر ٹاپ مینیجر کے ساتھ, وہ کھول کے گل کرتا ہے, اور سارے امپلائیز کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ تو سانو کٹ نہ دین, اور وہ واحد بندہ ہے جس کے بارے میں کمپنی کو خطرہ ہے کہ کتنے ساتھ چھڑ کے نہ چلا جائے. تو مجھے بتائیے اوپر والا ہاتھ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمیں بتایا گیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو سر آپ اوپر والا ہاتھ کیوں نہیں بنتے؟ آپ جب تک اس پوزیشن میں رہیں گے نا کہ کہیں کمپنی مجھے نکال نہ دے, اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی حق نہیں ادا کیا اپنی جاب کا. اور بھائی اگر جب آپ یہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والے ہاتھ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو یہ ثابت کر دیں وہاں پر کہ سر جو تسی دین دیو کچھ بھی نہیں, میرا کام ویکھو. اگر وہ نہیں پہچانے گا, ایک وقت آئے گا آپ کو پہچاننے والا مل جائے گا, سمجھ آ گئی؟ ورنہ وہ خود ہی سوچ لے گا کہ ایسے بندے نے حق بند ہے اسے پے کریں, ورنہ یہ چلا گیا تو ایسا بندہ نہیں ہمیں ملنا. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر وہاں پہ ریسورس فل ہو جائیں, شکر گزار ہو جائیں اس انوائرمنٹ کے, وہاں پہ ڈھونڈنا شروع کریں میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, میں کیسے جتنا لے رہا ہوں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نیا بزنس لانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, یا ان کا کوئی مسئلہ حل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, یا ان کے کوئی ریسورسز کہیں پر ضائع ہو رہے ہیں انہیں بچانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک کے بندے کی جگہ جو 6 بندے لگے ہوئے ہیں, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یار 6 بندوں کا کام ایک بندے سے ریپلیس کیا جا رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے روزگاری لانے کی کوشش کریں. نو, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انہیں باقی 5 بندوں کو کہیں اور اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کریں. سر اگر آپ نے یہ جو 6 بندے ایک جگہ پہ لگائے ہوئے ہیں, یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے, اگر یہ والا حل نکال لیں گے اس کا, تو آپ ایک بندے سے اتنا کام لے لیں گے تو باقی 5 بندوں کو آپ کہیں زیادہ فروٹفل اپنے لیے بنا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ جو مسائل ہیں کمپنی کے, وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ اپرچونیٹیز. تو یہ شکر گزاری کروائیے گا. آپ سے کوئی بھی بندہ دیکھیے, جب آپ مواقع کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملیں گے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے پھر؟ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے یا کسی بھی حوالے سے جا رہے ہیں, سر ہر بندہ جو آپ کو ملنے والا ہے اسے اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ یہ رب کا نائب ہے, بہترین طریقے سے اسے ٹریٹ کریں. وہ بندہ یار آپ سے امپریس ہونا چاہیے کہ یار میں خدا کے نائب سے مل کے آیا ہوں, اللہ کے بندے سے مل کے آیا ہوں, جس کے بارے میں کیا فرمایا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ آیا نا تو بس یہ جائے کیا میں, پھر جن دیر تک چھرا پھیرنا تھا مطلب جائے کیا میں. پھر سے کہتے ساڑھے نا پتہ نہیں کہ مسئلہ یار بڑا ہی آمدنی آندی جاندی کدھر پتہ ہی نہیں لگتی. سر جب چھرے کے ساتھ آمدنی آئے گی تو پھر کسی چھرے والے کے ہاتھ میں جائے گی, آپ کے تھرو پھر کسی اور کا چھرا چل جائے گا. جب آپ بانٹنے والے بن جائیں گے
تو اللہ آپ کو بانٹنے کی توفیق دے دیں گے اور آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں. ٹھیک ہے جی. شکر گزاری سر ہمیشہ اپرچونٹیز کی تلاش میں رہیں. پہلا اصول ہے. جب تک آپ نے یہاں سے مسائل کو چھوڑ کے خوشیوں اور جناب اپرچونٹیز کے بارے میں سوچنا نہیں شروع کیا. سر آپ میں اور بل گیٹس میں کیا فرق ہے؟ 6 ہاتھ نے وہ کی امریکہ بچ کیا ہے بڑا بڑا فرق ہے. سر بڑے ہوتے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، پھر کیا فرق ہے؟ سر سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اپرچونٹیز کی تلاش میں ہوتا ہے. کہاں سے کیا کروں پوری میں نے بتایا تھا نا بانٹنے والا بنا ہوا ہے. اب ہمارا اگلا پوائنٹ آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ریسورس فل ہو جائے، لوگوں کو پہچانے کون بندہ میرے کہاں پہ ہیلپ کر سکتا ہے. سر میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، ذہن میں رکھیے گا دوبارہ سے. وہ کیا ہے؟ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. آپ کے جو ریلیشنز ہیں نا، تعلقات ہیں، وہ آپ کی اصل اہمیت ہے. جسے میں کہتا ہوں کہ میں سادہ زبان میں اور ذرا سلینگ لینگویج میں سخت زبان میں، وہ ہماری اصل اوقات ہے. میرے تعلقات کتنے ہیں وہی میری اصل قیمت ہے. بھئی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے وہاں پر مینیجرز کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جی تو وہ ہر ٹائم زہر لگتا ہے تو انہوں تسی زہر لگتے ہو، یہ مطلب کم گڑبڑ ہے. اپنے اندر ڈھونڈے یار. اگر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اگر آپ کو کچھ دیتا ہوں، میں آپ کو دینے والا ہوں، جتنی آپ مجھے پے کرتے ہیں میں اسے کہیں زیادہ آپ کو بانٹتا ہوں. کوئی ریزن بنتی ہے کہ آپ مجھ سے تکلیف ہے پھر آپ کو؟ آپ ذرا سوچیں نا، کوئی بندہ آپ نے جناب ایک چیز ہے جو 1000 روپے کی آپ نے لینی تھی، آپ کو وہی چیز جو ہے وہ 1000 روپے میں جتنی آنی تھی وہ آپ کو 500 میں دے دیں، آپ کو بندہ برا لگے گا؟ پھر یار جس کمپنی میں جا کے آپ نے ایک 20-30 ہزار روپے کا کام کرنا تھا، اگر وہیں پر جا کے آپ اسی مینیجر کے لیے 50,000 کا کام کر دیں، انہوں تو زہر لگو گے. پھر بتائیں مجھے بھئی اس کے مالک کے ساتھ آپ کی پھر تکلیف والا معاملہ کیوں ہوگا؟ مینیجرز کے ساتھ کیوں ہوگا؟ بھئی آپ بانٹنے اوپر والا آدمی ہے نا، مینیجر کو بھی پتا ہو کہ بھائی دین دے یہ سانو کتنا پے کرتا ہے، سمجھ آ گئی نا، پے بیک کتنا کر رہا ہے. تو آپ کے ریلیشنز بڑھائیں، لیکن وہ کہاں سے آئیں گے؟ بھئی پہلے یہاں سے پوزیٹیو ہو جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا یار یہ بندہ میرے کام پہ کام آ سکتا ہے، یار یہ بندہ، یار اس بندے کی زندگی میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. ہر بندے کو کتاب لکھی گی دا سائنس آف گیٹنگ ریچ بائی ویلس ڈی ویٹلز، بڑی پیاری کتاب لکھی اس نے، لیس دین 100 پیجز سے میں نے پڑھی تھی، شاید اس کا کوئی اور بھی ورژن موجود ہے. اینیویز وہ کہتا ہے میٹ ود ایوری ون ود دا امپریشن آف انکریز. کہتا آپ نے امیری کے اصول سکھائے ہیں اس نے. وہ کہتا ہے آپ ہر بندے سے ملیں اس سوچ کے ساتھ کہ آپ نے اس کی زندگی میں ویلیو کیسے ایڈ کرنی ہے. وہ آپ سے ملنے سے پہلے جیسا تھا نا، آپ سے ملنے کے بعد کچھ بدلاؤ آیا ہو، اس میں کوئی بہتری آ جائے آپ کی وجہ سے اس کی زندگی میں. جی چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اب تھوڑی دیر کے چھرا بھی تو پھیر سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے لیکن آپ نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دے دیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہمیشہ آپ کسی سے لیتے ہیں اس سے بڑھ کر دیں. یہ اصول بنا لیں اپنی زندگی کا. سر جو بھی کسی سے لیتے ہیں آپ، کوئی قیمت کے طور پہ، کوئی پرائز کے طور پہ، سیلری کے طور پہ، جس مرضی اس سے بڑھ کر اسے پے کریں. سروسز دیتے ہیں، سروسز اس سے زیادہ دیتے ہیں. ایڈ ویلیو، جتنی کوسٹ اس نے دی اس سے بڑھ کر کچھ اسے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کو 50,000 روپیہ دے رہے ہیں، آپ جناب لاکھ روپے کا اس کے کام کر دو. سمجھ آئے؟ اوپر والا ہاتھ بن جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں سے ہونا پڑے گا. اللہ دیکھے گا میرا بندہ کتنا کام کر رہا ہے، کتنے کام آ رہا ہے. اللہ آپ کو بیماریوں سے بھی بچا دے گا. میرا بندہ دوسرے بندوں کے کام آ رہا ہے. کمپنی تو افورڈ نہیں کرتی کہ ساڈا جی ایم جڑا بیمار ہوئی ہے، چاہتی ہے ساری کمپنی ٹھپ ہو جانی ہے، یہ اتنا زبردست کام کر رہا ہے. بھی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر لوگوں کے کام آ رہا ہے تو رب نے کیا کرنا ہے آپ کو بیمار کر کے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ رب آپ کو بیماریوں سے بچا دیتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 30 سال ہو گئے ہیں پیناڈول نہیں کھائی ایک. آپ ان کی زندگیوں کو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی وہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو امیدیں بانٹنے والے، نئی زندگی دینے والے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کرنا ہے بیمار کر کے. ہاں آزمائش آ جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ حق ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے کام بھی آتے ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7. مفہوم کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے.
بھئی اللہ کے دین کی مدد کرو جس سے لوگوں میں آسانیاں آتی ہیں. اب لوگوں کے کام آنے شروع ہو جائے. اللہ کے بندے کی مدد کرو. آتے نا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے کیا ہے میرے بندے میں تیرے پاس آیا تھا اور میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ حیران ہو کے پریشان یا اللہ تو بے نیاز ہے. فرمایا میرا بندہ آیا تھا تو نے اسے کھانا نہیں دیا. پتہ کیا چلا بندوں کے کام آؤ رب خوش ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی آپ اپنے اندر چھپے ہوئے اس خزانے کو ڈھونڈیں اور کیا کریں شکر گزاری والا رویہ لا کے صرف اوپر والا ہاتھ بن جائیں. جتنا کوئی بندہ آپ کو پے کرتا ہے جو بھی ہے اس سے ایکسٹرا اسے کچھ دینے کی کوشش کریں. کیا ہوگا آپ کو تھوڑ نہیں آئے گی, کبھی غریب نہیں رہو گے, حالت ایسے 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 بدلے گی. یہ ایک اصول آ گیا ہمارے پاس, آفاقی اصول جو کہ آپ کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اصول there is abundance. سمجھ آ گئی ہے؟ انے واہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جب آپ مانگے نا تو یہ سوچے کہ یا اللہ میں اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے آپ کو سب سے بہترین بنایا تو سب سے بہترین کام کر کے جاؤ. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ جیسے انبیاء رسول آئے انسانوں میں سے آئے, جنوں میں سے بھی نہیں آیا کوئی, ہاں انسانوں میں سے آئے. جتنے بھی آئے جناب وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے نا, تو سارے کے سارے کیا لوگوں کو یہی سکھاتے رہے بھائی یو آر دی بیسٹ. پہلے اس چیز کو سمجھو, یو آر ریپریزینٹنگ گاڈ ہیئر. کہتے ہیں نا اے مین از کریٹڈ آن دا امیج آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بندے میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو ایک جھلک ہے اللہ تعالیٰ کی خدائی کی جھلک ہے, انتہائی لمیٹڈ جھلک ہے. اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ مرتے کو زندگی دے دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ چاہے تو. ہمیں کیا کہنا وہ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جب مار بھی دیتے ہیں بھارت. تو یہ ہے ایبنڈنس. ہم جب تک اپنے یہاں پر یہ سمجھیں گے نا یار ایک تو زیادہ کمایا ہی نہیں جا سکتا, سر آپ نہیں پھر کما سکیں گے اس سے زیادہ. یہاں پر بڑا ٹارگٹ سیٹ کریں, بڑا ٹارگٹ. اس کے بعد پھر جو ہے اس کے لیے کچھ کریں. پھر دیکھیں میں کیسے کر سکتا ہوں. جب آپ ابھی دیکھیں یہ لنک ہو رہے ہیں قوانین آپس کے ساتھ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. سر جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ بے شمار ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے, پھر آپ اپرچونیٹیز ڈھونڈنا شروع کریں گے. پھر آپ جو اویلیبل موقع ہے اس میں اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں گے. جہاں پر ہیں اسی کو بیسٹ سمجھ کے پرفارم کرو. کبھی نہ یہ نہ سوچو یار تو میں تو دے ہی نہیں سکتا. نو, دینا تو اللہ نے ہے. ٹھیک ہے جی, اور جب اللہ نے دینا ہے دھنیواد دینے پہ قادر ہے. کبھی یہ نہ سوچو یار اس کمپنی میں تو سب سے زیادہ سیلری ہوتی ہے اتنی ہے. نو نو نو, یہ نہ بات مجھے کیسے زیادہ مل سکتی ہے. سر یہ بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کمپنی اپنے قوانین کو ریوائز کرنے پہ مجبور ہو جائے. اور اگر آپ ایک بندے ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے نا اس کمپنی میں تو زیادہ سے زیادہ سیلری ہوتی اتنی ہے, آپ اس لیول سے بھائی انہوں نے کیوں سیٹ کی ہوئی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے ایک بندہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہی اتنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کرو, آپ جتنا انہوں نے سوچا ہوا ایک بندہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے آپ اسے کئی سے ملٹیپلائی کر دو. کمپنی اپنے آپ پریشان ہو جائے گی کہ انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑنا. اسے شاید ہمیں جو ہے وہ شیئر ہولڈر بنانا پڑے. اس کا ہو سکتا ہے ہمیں حصہ سیٹ کرنا پڑے اپنی کمپنی کے پروفٹ میں. کیوں؟ اور بھائی کر کیا کہہ رہا ہے. اگر خالی اتنی سی لمیٹڈ سی سیلری پہ رکھا تو کیا ہوگا, کوئی اور بندہ اسے پہچان دے گا اگر میں نے نہیں پہچانا. تو ایبنڈنس کی سوچ رکھو. کمپنی میں جتنا زیادہ سے زیادہ دیا جا رہا ہے بھائی وہ کسی ایسے بندے کو دیا جا رہا ہے جو اب تک زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اگر آپ اس سے بڑھ جاتے ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتے ہیں, اسے ملٹیپلائی کر جاتے ہیں, تو آپ کو اس سے کئی گنا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں کلیئر ہے نا. لہٰذا ایبنڈنس کی سوچ رکھیں, ہمیشہ بڑا سوچیں. یہ سوچیں چھوٹے چند ہزار لاکھ کی بات نہ کریں, سوچیں کروڑوں میں کیسے جا سکتے ہیں. بڑی بڑی اپرچونیٹیز ایک ایک فیصلے سے آ جاتی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا, ہم نے اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ اصول بنا لیں کہ آپ نے ایبنڈنس والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر اپنانا ہے. اور اس کے اپنانے کے لیے ایک بڑا زبردست اصول ہے, اور وہ کیا ہے, آپ اپنی زندگی میں ماحول کا کردار دیکھیں. کیا اگر آپ کو پتہ چل جائے نا ماحول کا کردار کیا ہے, تو آپ یہ جو جن کے پاس آپ کھڑے ہو کے نا چوکاں دے وچ اسے بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اسے کبھی بھی نہ کریے. جس کے پاس بیٹھ کے ہم وہ جو گیان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا,
यार इतने तो कुछ नहीं है, जिसमें पहले भी अर्ज किया ना, कभी नहीं सोचा। आप ऐसे बंदों को टॉक्सिक समझेंगे, ये जहर वाले बंदे हैं, आपको तबाह कर देंगे। जैसे जैक कैनफील्ड ने ये बात की थी, बड़ी प्यारी उसने बात की, उसने कहा था कि मैं आपके बारे में आपसे मिले बगैर परफेक्ट किस्म की राय दे सकता हूं। उसकी बात का कुछ मतलब इस तरह से था कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो कैसे देंगे? मैं उन 5 लोगों से मिलूंगा जिनसे आप सबसे ज्यादा जिनके साथ वक्त गुजारते हैं, उन 5 की एवरेज से पता चल जाएगा कि आपकी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। अगर मेरा एक के जिहड़ा दोस्त है वो चरसी है, दूजा जवारी है, तो तीजा जिहड़ा माशाअल्लाह वो सारा दिन चौक जो बह के ताश खेलन दिया है, की करना है? अगर और मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जनाब वो हम टीवी की जनाब वो ड्रामा सीरीज में देख रहा हूँ माशाअल्लाह, और मेरा फेवरेट हो शाहरुख खान, तो सदके जावा फिर मैं आलम बना दे अल्लाह रहम करे, आलम तो मैं हूं भी नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा दुनिया के लिए, मेरी कंपनी ऐसी है। मैं भी फिर कोई पार्टी वो पेंट पा के कोई जीन्स वाली कोई नीले पीले रंग दे बूट पाए होणगे, कोई वाला नु रंग किया होएगा, कोई ब्राउन या कोई ऑरेंज या पता नहीं किहो जा किया होएगा, तो वाल उत्ते नु खड़े किए होणगे, तो भाई मैं फिर वही होऊंगा ना आखिरकार। क्या ख्याल यही मैं यही होऊंगा? नेचुरल सी बात है भाई। भाई जैसे दोस्त है वो मेरा रेप्लिका है, मुझे बता रहे मैं असल में क्या हूँ। तो बंदा जो है अपनी कंपनी की बेस पे पहचाना जाता है। कंपनी कौन सी? भाई जैसे लोगों में उठता बैठता है। और आज के दौर में अगर आप अमीर होना चाहते हैं या अच्छे एबंडेंस वाली सोच चाहते हैं, खुश शुक्रगुजारी वाली सोच, भाई यहाँ पर आपको पहले दिमाग में डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके लिए आइडियल वे क्या है? सर फैसला कर लो किस तरह के दोस्तों में आपने उठना बैठना है। और मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो लोगों ने आज बातें की हैं, जेम्स क्लियर उसने किताब लिखी ना एटॉमिक हैबिट्स पे, उसमें उसने जाके माहौल का किरदार बताया। उसने कहा लोग जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें मोटिवेशन का किरदार बहुत कम होता है, ज्यादातर किरदार माहौल का होता है। अगर आप ऐसे माहौल में आते कमरे दे हर टाइम जनाब टेलीविजन चल रहा है और खबरें चल रही हैं, आज है हो गया, आज उसे जनाब वो हमला हो गया, तो जनाब वहां पे एक्सीडेंट हो गया, तो फलां केस हो गया, तो फिर यही लगेगा इतने हुंदा ही है बस। जैसे मेरे एक साथ है एक दोस्त मेरे पढ़ाते थे, स्वीडिश थे, वो स्वीडन से थे, तो यहाँ पे आए हुए थे तो पाकिस्तान में। वो कहते यार जब मैं उधर था ना तो यहाँ पे जनाब वो ड्रोन अटैक कभी ये आ रहा, कभी खबरों भरी हुई है जनाब, चैनल्स पे आ रहा है। तो कहता मुझे उन्होंने कहा, वो कहते आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? कहता था हाँ जी। कहते इज योर फैमिली सेफ देयर? उत्थे ते धमाके ते ये ते वो ही जाते रोज असीं वेखदे हां टीवी च। वो कहता जी ये बस टीवी में आता है, ये जो बस जो ये दिखाते हैं ना, ये टीवी वाले दिखाते ही हैं ताकि जरा चटपटा माहौल बने। ठीक है जी। इसलिए भाई आपने दोस्त और हदीस में मैं अर्ज ये कर रहा था, हदीस में हमें कहीं ऐसा कितना अर्सा पहले बता दिया, फरमाया एक बंदा जो है वो अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा बड़ा सोच समझ के चुने कि वो किसे अपना दोस्त बनाएगा। साइंस आज की क्या कहती है? आपके जैसे दोस्त हैं वो आखिरकार आप पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से असरअंदाज हो रहे हैं। आपकी जो चॉइसेस होती हैं ना, आप जो फैसले करते हैं वो भी आपके अपने फैसले नहीं होते, वो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट हो चुके होते हैं ऐसे दोस्तों के साथ जो कहते हैं इतने कुछ नहीं। 6 बंदों में हम सवाल क्या करते हैं मुझसे, दोस्त कहते हैं सर ये भी तो मुमकिन है कि जनाब आप वैसे ना हो। मैं कहता हूँ भाई 6 बंदे हैं, वो एक ही तरह के नज़रियात रखते हैं इकोनॉमी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, इश्यूज के बारे में, इतने कुछ नहीं होना, इतने कुछ नहीं लबना, बाहर चले जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। भाई रब वहां भी वही है, अमेरिका में यहाँ भी वही है, अल्लाह रिज़्क़ तो उसने देना है, आप वो काम तो करें जिससे वो रिज़्क़ देता है और अन्य वाह देता है बगैर हिसाब। भाई आप वो काम करने शुरू कर देना। कहते भाई 6 बार एक बात आती है आपको नेगेटिव, आप एक बात करते हैं पॉजिटिव। सर मुझे बताएं 6 दोस्त मेरे गलत हो, नेगेटिव हो, मैं अकेला पॉजिटिव, कितनी की देर तक मैं पॉजिटिव लाऊंगा? मैं खुद सेल्फ डाउट में आ जाऊंगा कि यार 6 बंदे सारे कहें, मुझे तो ये लगेगा कि 6 यार सारे कहते ने काम इंज, तो मुझे तो फिर यही लगेगा कि तो गलत फहमी होती है। और मसला ये है कि वो जो सारे कहते हैं वो सारे वही हैं, वो जैसे मैंने चुने हुए हैं जिनमें मैं उठता बैठता हूँ वो ही कहते हैं, मैंने दूसरी तरह के लोगों को देखा ही नहीं। लिहाजा अपने दोस्त ऐसे बनाए जो कि एबंडेंट पर्सनालिटी वाले हों, जो यकीन रखते हो कि आगे निकला जा सकता है।
اگر ابھی نہیں ہے تو کم از کم میرا مشورہ ہے کہ پہلے وہ جو دوست ہیں نا جو تو جی ٹارگیٹ اچیو ہو ہی نہیں سکتا بھئی، آمدنی سے بڑھ ہی نہیں سکتی بھائی، پاکستان جو آگے نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے بھئی، یہاں پر فیوریٹزم ہے، یہاں پہ لیگ پولنگ ہے. یہ آپ کو یہی بتائیں گے سر چپ کر کے فرسٹ اٹیمپٹ میں انہوں تو جان چھڑا دو. اگر آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ایک دن ہو آپ بھی کہیں نہ کہیں ایسے ہی لوگوں میں ملوث ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے. اور آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ جب یہ لوگ ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ان میں نہ بیٹھا کرو. سخت بات. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پوزیٹیو پرسنالٹی اور کون ہو سکتی ہے؟ انہیں فرما دیا کہ آپ ان میں نہ بیٹھا کریں، اگر بھول جائیں تو جیسے یاد آئے تو اٹھ کے نکل جا کرو، چلے جا کریں نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے. اگر ان کی اتنی پوزیٹیو پرسنالٹی کے باوجود انہیں منع کیا جا رہا ہے وہاں پہ بیٹھنے سے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کیا میں بچ جاؤں گا؟ انہیں منع کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے کیا تھے؟ اسوہ تھے. تو اس لیے نیگیٹو لوگوں سے جان چھڑائیں اور پوزیٹیو کمپنی اپنائیں. کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو جلدی دوست نہ ملے، سر پوزیٹیو کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں. اور آج کے دوست کیا ہیں؟ آج کے دوست میں آپ کا سوشل میڈیا ہے. آج کے دوست میں آپ جو چیزیں سوچتے ہیں، جو چیزیں پڑھتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، ساری کی ساری جن میں آپ کا ٹائم گزرتا ہے نا، وہ آپ کی سوچ کو فارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، لہٰذا پوزیٹیو چیزوں پہ جائیں. پاکستان میں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں بزنس کی، اس پہ دیکھیں. اے نہ دیکھو روز مار دے کتنے نے، یہ دیکھیں نئی ٹیکنالوجی کون سی آ گئی، کس کس فیلڈ میں نئے نئے جو اپرچونیٹیز آ رہی، وہ دیکھو. بندہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے، دیکھو نئی نئی کون سی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، کس طرح سے میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا. میں کہتا ہوں یار آپ فوٹوگرافر بھی بننا چاہتے ہیں، فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں بھائی، اسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو. اس اسکل کو وہ کیسے کریں گے یار؟ آپ کے پاس کیمرہ ہے یا موبائل ہے، جو بھی آپ فوٹو شوٹ کریں، کس کا؟ قرآن کا فوٹو شوٹ کریں، نیٹ پہ چڑھا دیں، لوگ اسے فری میں لیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میں. اپنی ویڈیو میں کسی نے یوز کر لیا تو کیا ہوا؟ آپ کا صدقہ جاری میں حصہ پڑ گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ دوسرا سود آ گیا ایبنڈنس. ایوری تھنگ از ابنڈنٹ. وادوے. مسئلہ ہے کہ منو نہیں مل رہا تو مسئلہ مجھ میں ہے. فلو تو انے وا ہے، اللہ بل گیٹس کو دے رہا ہے، وارن بوفے کو دے رہا ہے، نہ مارک زکربرگ کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسٹیو جابز کو دیا. مطلب دینے سے کیا اتنا زیادہ وہ کما رہے ہیں. کتنے لوگ پاکستان میں انے وار رب دے رہا ہے. بھئی اگر مجھے نہیں مل رہا، آپ کو نہیں مل رہا، تو اپنے اندر دیکھو. رب اللہ دیکھو رب کی ہوا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ساڑھے رحم فرمائے، یا اللہ ساڑھی بار یہ تو مک گیا. اتنا سوچو، آپ اس لائن میں ہی نہیں ہے جہاں پہ مل رہا ہے. آپ اس لائن میں تو آئیں پہلے. ٹھیک ہے جی. یقین رکھیں زیادہ. اور حدیث میں کیا؟ مانگو رب سے اور کھل کے مانگو. اور میں کیا کہتا ہوں بھائی اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگو، رب کی شان کے مطابق مانگو. ٹھیک ہے جی. یہ دوسرا اصول آ گیا آپ کے اس چیز کو. اور تیسرا اور فائنل جو ہمارا اصول ہے، اٹیچ اللہز اسٹیک. یار اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ وہ آپ چاہتے ہیں نا آپ بڑھیں، اب کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ جاب کرنا چاہتے، اب آگے نکلنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ جوڑ دو اس کے ساتھ. یہ اصول ہے. سر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ملیں گے نا آپ کو، انے واہ کمانے والے ہیں، ان میں آپ کو ایک چیز لازمی ملے گی، خوشیاں بھی ہو نا، صحت بھی اچھی، سب کچھ. وہ اصل امیر جسے ہم کہتے ہیں. دولت بھی وادو ہے، انسان بھی بہترین ہے، باپ ہے تو بہترین باپ ہے، شوہر ہے تو بہترین شوہر ہے، بیٹا ہے تو بہترین بیٹا ہے، امپلائی ہے تو کلاس کا امپلائی ہے، بزنس کرتا ہے تو اس جیسا بزنس مین کوئی نہیں ہے. ایتھکس پہ گراؤنڈ ہے اس کی، فاؤنڈیشن ہے اس کی. تو آپ کیا کریں بھئی اپنے اصول، ان میں ان سب میں آپ کو یہ چیز ملے گی. انہوں نے کوئی نہ خاص پارٹ رکھا ہوتا ہے چیریٹی کے لیے، کنٹریبیوشن کے لیے. آپ کو لگتا ہے جو ہے بل گیٹس جو ہے وہ انے واہ دولت کے قابل ہو گیا، بالکل ہوا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ انے واہ آج چیریٹی بھی کر رہا ہے، وہ جمع کر کے رکھنے والا نہیں ہے. یہ ہے جو چیز غلط ہے. دیکھیں نا، اسلام دولت مند ہونے سے منع نہیں کرتا، ہاں جمع ہی کری جاؤ، خرچ ہی نہ کرو، اس سے منع کرتا ہے اسلام. جیسے میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا ایک بندہ تھا کباڑیے کا کام کرتا تھا، برے حال اپنے بنائے ہوئے، غریب حالت میں اپنے رہتا تھا، گندے مندے کپڑے پائے رکھتا سی تے جناب وہ
पैसे नहीं खर्च करता था अपने ऊपर। एक दिन मर गया, लोग आए, जब वो जो पुलिस वगैरह वाले आते हैं वहाँ पे, तो ऐसे ही ना फॉरेन कंट्री की एग्जांपल दे रहे थे, वो जब उसके घर का सारा सामान वगैरह देखे तो उसमें देखा उन्हें एक जगह पता नहीं करोड़ों रुपया जोड़ के रखे सी किते पुराने जो पीपे पूपे पे अच्छा किस वजह से खर्च क्यों नहीं कर रहा था? कि गरीब ना हो जा। इस सोच से सारी जिंदगी गरीबों वाली जिंदगी गुजार ली उसने, खर्च करना गरीब हो जाएगा। अभी इस्लाम कहते हैं ये एटीट्यूड गलत है। ये अमेरिकी साइंस भी कहती है ये एटीट्यूड गलत है। साइंस ने जितनी भी तहकीकात की है ना आपको फाइनेंस मुआशी तौर पे खुशहाल करने पे, वो कहती है नहीं खर्च करना तो बनोगे तो और मिलेगा, जमा करते रहोगे तो जड़ा है वो भी नहीं रहेगा। उस बंदे के पास कितना था वो भी उसका नहीं रहा, उसने गुर्बत के डर से सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार ली। ठीक है जी, मैं कहता हूं आप अपने मामलात के साथ अल्लाह ताला का स्टेक जोड़ लें। अब कैसे जोड़ेंगे? या अल्लाह मेरी आमदन इस वक्त कितनी है, या अल्लाह इसमें अगर इजाफा हो जाता है तो मैं वादा करता हूं मैं ये वाला हिस्सा मैं तेरे लिए भी करना शुरू कर दूंगा, फला काम या अल्लाह मैं तेरा करना शुरू कर दूंगा। या अल्लाह अगर इतना आता है, इसके मैं आमतौर पर मिसाल क्या यार 1% कर लो, 2%, 3%, 4-5% कर लो, जो भी है। या अल्लाह मेरी आमदन इतनी है ना, मैं आज फैसला करता हूं कि मैं हर महीने जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी भाई मैं 2%, 3%, 5% जितना भी है सेट समथिंग। या अल्लाह मैं इतना अखा बंद करके पहले कर दांगा तो क्या हो जाएगा, आखिरत मुकद्दम हो गई आपकी। हदीस में आता है ना कि जो बंदा जिस शख्स का गम आखिरत का गम बन जाए, फरमाया अल्लाह ताला इसके दिल में गिना पैदा कर देता है और इसके मामलात को समेट देते हैं और दुनिया इसके पास जलील हो के आती है। आखिरत को मुकद्दम कर लो। मैं कह रहा हूं कमाओ, सोच के ये कमाओ कि या अल्लाह मैं इतना कमाना है कि मैं इतना अन्नेवाह फिर खर्च करने के काबिल हो जाऊं। या अल्लाह मैं इतना ज्यादा कमाना चाहता हूं कि या अल्लाह मैं इतने लोग भूखों को खाना खिलाने के भी काबिल हो जाऊं। या अल्लाह मैं इतना कमाना चाहता हूं कि इतने में लाख कुरान पाक फ्री तकसीम करने के काबिल हो जाऊं। क्या ख्याल है भाई? सोच ये अल्लाह तक, या अल्लाह मैं इतना कमाना चाहता हूं कि अगर मैं 10% भी निकाल लूं तो कमल के मेरा शहर सारे का सारा जरा रज के खाना खा ले। क्या है इस? आप अल्लाह के बंदों के काम आना चाह रहे हैं तो ज़हन च रखो 90% तो तो मिलन दे। समझ आ रही है ना? फरमाया और उस जो जिस शख्स का गम आखिरत का गम बन जाए, आखिरत बन जाए, वो फिर क्या करे? वो फिर क्या अल्लाह यानी कि हर चीज को इस तरह से सोचता है। जैसे वो स्टीवन कोवे था ना, उसने बुक लिखी थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उसने बात लिखी थी, उसने कहा था बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड को ज़हन में रख के कोई काम शुरू करो। हम क्या कह रहे हैं? इस्लाम कहता है भाई आखिरत को ज़हन में रख के काम शुरू करो। समझ आ रही है भाई? सोचो कि आप क्या देते हो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, फरमाया कि जो बंदा आखिरत को प्रेफरेंस देता है, तरजीह देता है, अल्लाह ताला उसके दिल में गिना पैदा कर देते हैं। दिल वड्डा हो जाता है उस बंदे का, खर्च करने में टेंशन नहीं होती, दिल का दौरा पड़ने का चांस नहीं होता अगर खर्च करेगा तो। ठीक है जी? तो वो क्या करता है, अल्लाह ताला उसके मामलात को समेट देते हैं, दुनिया जलील हो के कदमों में आ जाती है इस बंदे के। फरमाया जिस शख्स का गम दुनिया का गम बन जाए, जिन्हों खतरा होता है यार जी मैं खर्च किया तो घट जाएगा, मुक जाएगा, इतने रख लो, फरमाया नहीं, अल्लाह ताला इसकी दोनों आंखों के दरमियान में फकर लिख देते हैं। ये गरीब ही रहेगा, इसे अच्छाइयां नजर ही नहीं आएंगी, इन्हें यह लगेगा पुत्र ने इन्हें पैसे मांग ले, लगता है मैं तो गया जब अगर इसे खर्च कर दिया, मेरे को तो आना ही नहीं कुछ भी। और आगे फरमाया जो बंदा दुनिया को गम बना देता है तो अल्लाह ताला इसकी दोनों आंखों के दरमियान में फकर लिख देते हैं और इसके लिए इसके मामलात को बखेर देते हैं। ये उसके मामलात बिखर जाते हैं, वो तो संभाले नहीं जाते, वो ओवर टाइम भी लाते तो पूरी नहीं पैंदी, कभी यह कर दिया कभी वो कर दिया, पूरी पे फिर नहीं पै रही होंगी। समझ आ रही है? और आगे फरमाया और दुनिया से इसे वही मिलता है जितना इसके लिए लिख दिया गया होता है, मुकर्रर कर दिया होता है, मिलता फिर भी उन्ना की है जिन्ना का अल्लाह ताला ने वास्ते लिखा होता है, वध नहीं मिलता है इन्ना खजल हो के भी। तो पता क्या चला, अल्लाह का स्टेक साथ में जोड़ दें अपने कारोबार, अपने नौकरी के साथ जो भी कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको आइडियल वे क्या बताया, भाई फैसला कर लो, क्या सैलरी आती है ना उसमें से एक परसेंटेज डिसाइड कर लो। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर सैलरी है ना 20,000 रुपया, तो अगर उसमें से सिर्फ 1,000 रुपया आप निकाल देंगे ना तो यकीन करो क़यामत नहीं आनी। ठीक है ना? मैं करके वेख्या नहीं सी आई तो अभी तक तो दिया ही।
تو بھائی اس لیے نا اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ خرچ کریں گے نا, دیکھیں 20,000 کو یہ کتنا پرسنٹ بنتا ہے؟ 5% بنتا ہے. 20 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کا فیصلہ کر لو رب بنا یا اللہ تم نے 20,000 دیتا ہے. اچھا ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ تم نے 20 لاکھ دیں گا تو میں 1 لاکھ روپیہ تیرے راہ چ داں گا ہے نا. آج جی 20,000 میرے کیا ہوتے 1,000 روپیہ دے رہے ہو, ریشو تو سیم ہے نا. تو بھائی نا آج دو نظر آئے ہاں میرا بندے نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے, بھائی ذہن میں رکھیے گا اللہ آپ کو اور بھی دے دے گا, دینا تو اس نے ہے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا ساتھ میں فارمولا ذرا ایکسٹینڈ کر لیں, سوچیں یا اللہ اگر اس سے اور زیادہ ہو جاتا ہے یا اللہ آج اتنی ہے میں اس میں سے اتنا دوں گا 5% دوں گا, لیکن یا اللہ اگر یہ لاکھ تک پہنچ جاتا ہے, اگر 20,000 30,000 سے لاکھ تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں یا اللہ پھر 5 سے 10% ہو جائے گا. تھی کہتے یار 10% میں لاکھ میں کٹاں گا, وہ پائن ہے تو اللہ تعالیٰ نے 90% نہیں دے دیتا, یہ نہیں سوچ رہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایکسٹرا دے دیا تو آپ اس میں سے تھوڑا سا دے رہے ہو, سمجھ آ رہی ہے, پیورلی اللہ کے لیے, سمجھ آ. اچھا آپ اور یا اللہ یہ 10 لاکھ ہو جائے گا تو یا اللہ 20% کر داں گا, تو 2 لاکھ جانا وکھن 8 لاکھ آندہ نہیں وکھ رہا بڑا کرو ماشاء اللہ. تو یہ آپ اگر اس طرح سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو رب آپ کو ایکسٹینڈ کر دے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ اصول ہے ہمارے پاس 3 ہے. ایک تو ہے کہ بھائی یہاں سے نا نیگیٹو فیلنگز نکال دو, یہ دنیا پتہ نہیں کس وقت آنکھ بند ہو جانی, کہانی ختم ہو جانی ہے, تو آپ کی مہربانی ہے وہ اینڈ جو ہے نا پھر کچھ نہیں ہو سکنا. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا, شکر گزاری, بھائی پازیٹیو ہو جو یہاں سے, پازیٹیو ہو جو یہاں سے. پریشانیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو, اپنے آپ کو قابل بنانا شروع کر دو. مہنگائی کی وجہ تو ٹینشن نہ لو, اپنی آمدن بڑھانے دے قابل ہو جاؤ. میں کہتا ہوں آپ کو ٹینشن, او مائی گاڈ قیامت آ گئی, کی ہویا پیٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا, استغفر اللہ. سر آپ کو پتہ ہے ایسے بھی لوگ ہیں یعنی کہ جی 107 سے اگر 112 پہ چلا گیا 1 لیٹر کے پیچھے, او مائی گاڈ قیامت آ گئی, استغفر اللہ. تو کیا ہوا جی, یہ کیا ہو رہا ہے جی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, پھڑ دو پہ گئی. وہ پائے نہیں دے اتنے نہ رو نہ پاؤ, اپنے آپ کو قابل بنا دے کے فوکس کرو. وہ 5 روپے مہنگا ہوا ہے, آپ فوکس کرو کہ آپ اپنی آمدن کیسے اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ 500 بھی مہنگا ہو جائے تو فرق نہ پڑے. آپ کو لگتا ہے تو یہاں پہ پاکستان میں ایسے بھی تو ہوں گے نا یار, 100 روپیہ 112 روپے اگر فیول کا ریٹ ہو فرض کرو آج 1 لیٹر کا, انہوں نے 1000 نال بھی فرق نہیں پہنتا. جی 1000 ہو جائے گا نا انہوں نے صحت پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے. تو دنیا میں سر ایسے بھی ہے جنہیں شاید 1 لاکھ نال بھی نہ فرق پہنتا ہوئے. یار اللہ نے دینا ہے, کیوں نہیں سمجھے اس بات کو. اس پریشانی کو چھوڑو, اپنے آپ پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اور ساتھ میں کیا ہے, یہ ذہن میں رکھو اس نے ہر چیز کو انے واہ پیدا کیا. تو لگتا ہے پانی گھٹ ہے, مجھے لگتا ہے آپ نے سمندر نہیں دیکھا, پتہ لگے کتنا پانی, ٹھیک ہے جی. اب لگتا ہے کھانے میں کھانا کم نہیں ہے, لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. آپ اپنی پازیٹیو انرجی بنا رہے ہیں, رب آپ کو دینا شروع کر دے گا. جب آپ ٹینشن میں رہتے ہیں اے نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا, آپ کہتے ہیں نہیں تو پھر نہ بھی صحیح, یہ نہیں ہو سکتا پھر نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ میں پتا چلا کہ ابنڈنٹ سوچ رکھیں اپنی, کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار بے حساب پیدا کیا ہے, اپنے آپ سے دی بیسٹ دینے کی کوشش کرو, یہ سوچو. اور اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ کہا ہے, ساری کائنات میں آپ جیسی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا, وہ تھوڑا جو بس اتنا کلا بجے بس بڑا ہے, اور 30,000 ہو جائے بس کیا بات ہے. 50,000 استغفر اللہ, انہیں بھی ہو سکتی تھے, انہیں انکم لاکھ استغفر اللہ کہتے دلدہ دور نہ پہ جائے. انہیں کہا اتنے تیرا دماغ ٹھیک ہے, انہیں بھی بلاؤں دی. سر لوگوں کو کروڑوں سے فرق نہیں پڑتا, سانو لاکھ دا نا سن کے رنگ اڑ جاتا ہے, سمجھو نا اس چیز کو, ٹھیک ہے جی. اور فائنل آخری کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ مقرر کر دو. جب آپ کی گروتھ سے اللہ تعالیٰ کے دین کی گروتھ جڑ جائے تو اور کی چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے, ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں پوائنٹ یہ کہ آپ وہ بنیں, اوپر والا ہاتھ بنیں. سر تسی جیولوجی وچو, تسی نوکری کرن دے ہو, تسی کاروبار کرن دے, بس وہ بنیں. مین پوائنٹ یہ ہے.
آپ یہ فیصلہ کرنے کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں. فیصلہ کر کے جائیں جی کہ آئی ہیو کمیٹڈ یا اللہ جنہ کو بھی آتے پاویں پاکٹ منی بھی ہے. سر 100 روپیہ ملے ہے نا تو پاکٹ منی 5 روپے بس اللہ دی راج کٹ دو. اللہ اسی پاکٹ منی کو کنورٹ کر دے گا انشاءاللہ سیلری میں. اسی سیلری کو اللہ کئی گنا میں کنورٹ کر دے گا. باقی سمجھ آئی. سوال یہ نہیں ہے اصل میں کہ کہاں سے ملے گا. بھئی سارے ذرائع اس کے پاس ہیں. نہ ہی آپ کی ٹینشن ہے کہ ملے گا کتوں. بھئی آپ بس یہ ایٹیٹیوڈ اپنا لیں. اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ آئیڈیاز بھی دے دیں گے. آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان کے بھی قدر کریں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں لہریں بہریں ہو جائیں گی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا کچھ سیکھا یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے یہ تو میرے پاس موقع ہے آگے نکلنے کا. آیا بعد میں بول لگے یہ نہ شکریہ پھر آئیڈیا کی. آئیڈیا اللہ نے دیا نا آپ کو. دیکھیے زندگی ایسے نہیں بدلتی کہ رات نو سائیکل سے میں دعا بڑی گڑ گڑا کے منگی تھے کل مرسیڈیز کھلوتی ہوئے. ہاں مرسیڈیز کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہو سکتا ہے وہ بزنس آئیڈیا آپ کے ذہن میں ڈال دے جس سے آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس آئیڈیا کے ساتھ کیا کیا آپ نے اس آئیڈیا کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. کیوں پابندی نہیں کیا. ذہن میں رکھیے گا قرآن پاک میں بار بار آتا ہے اللہ جنا آمنوا وعملوا الصالحات. نیک کامیابی والے کون سے جو ایمان لے کر آئے اور عمل کرنا شروع کر دیا. سر عمل کا فیصلہ کر کے جائیے گا آج. تو آپ جو پوائنٹ کر رہے ہیں نا اصل میں یہ اس طرح سے زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. پہلے تو یہ ایٹیٹیوڈ بنا کے جائیں یہاں سے میں نے دینا ہے فیصلہ کر کے جائیں. آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سر 5% 2% 1% کچھ نہ کچھ تو ہو. اچھا دوسری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر لائن چننی ہے کہ وہاں سے فیلڈ میں جاؤں تو یہ اپنے طور پہ ایک لمبا ٹاپک ہے. اس پہ آپ ویسے آئیے گا میرے پاس تشریف لائیے گا تو اس پہ ہم آپ کو اسپیسیفک گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ سلیکٹ کیسے کر کے کون سی فیلڈ کے لیے وہ اصل میں بنا ہوا ہے. یہ چیز ہے یہ بہت بڑا میجر ٹاپک ہے ہمارے کریئر کاؤنسلنگ میں جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ آتا ہے بڑا.